بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین دا یو داسې دور دی چې په دې کې هر کتاب واضح شو، کاغه د دین دی او کاغه د دنیا دی. زیات تر زمون غرض د دین سره دی چې د هر سړي دا مراد دی چې زه د په صراط مستقیم باندې روان شم. نو ناظرین داسې ډېر حدیثونه زمون مخې ته علماو بیان کړي دي چې په نن سبا دور کې هغه ډېر علما کمزوري ګڼلي دي. په دې حدیثونو کې یو حدیث دی د 73 فرقو والا. ناظرین دا د 73 فرقو والا حدیث ډېر علماو صحیح ګڼلی دی، خو ځینې علماو دا صرف بیان ګڼلی دی چې دا حقیقت نه دی. نو ناظرین دا به موږ د دې علما نه اورو او زموږ مقصد دی چې موږ یو صحیح ځای ته ځان ورسو. نو الله دې وکړي چې موږ ته صحیح دین راورسي. ناظرین که دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه نو سبسکرایب هم کړئ. الله میمان نصیب کا تر د آخره پورې دا ویډیو وګورئ نو تاسو ته به خامخا څه رزلټ میلاو شي. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. رسول الله مبارک پیشنگوئی کړی دا بنی اسرائیلو کې دو یاډلې وي او زما په امت کې بدری او یاډلې پیدا کېږي. یوه ډله به جنت ته ځي، دوه یا به دوزخ ته ځي. چې کومه جله جنت ته ځي اسوک دی ما انا علیه و اصحابی، دا با غډلې چې زما او زما د ملګرو تابعداري، زما د سنتو او زما د صحابه او د طرز عمل او د هغې د طریقو تابعداري، دا به جنت ته ځي. سنن ابی داود کی دا حدیث دی، په سنن د امام ترمذی کی دا حدیث دی، ابن ماجه راوړی دی. مشهور حدیث تاسو معلوم دی، بار بار ما ویلم دی. ستفترق امتی علی 73 فرقه، زما په امت کې به څو فرقې پیدا کېږي؟ درې اویا، كلها في النار، وده طولي بجهنم تزي إلا واحدة سوي دي يوينا. هر يو فرقة دا ويجي منغا مو بحقيو عمي بسكي وش من سيجي لقو دا چاو منو أو دا چاو نمنو. صحابة كرام رپاسدو من هي يا رسول الله؟ ومن كان على ما أنا عليه وأصحابي، يا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، كما فرقتي بأغلى الروانوا وكما لارتي زيما وزما صحابة كرام دي تقا فرقة بحق ده. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرقہ ناجیہ ایک حدیث کی روح سے ہے اور دوسرا فرقہ ناجیہ قرآن. قرآن کیا کہتا ہے کہ کون سا فرقہ ناجیہ، کون سا فرقہ ہلاک ہونے والا ہے، کون سا فرقہ یعنی کون سے فرقہ والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور کون سے فرقے والا جہنم میں جائے گا. قرآن سے فیصلہ کر دیتے ہیں. تو آئیے قرآن مجید کی اسٹڈی کرتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے کون سا فرقہ ناجیہ ہے، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور کون سا فرقہ جہنم میں جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ رعد کی آیات نمبر 19 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت اولو الالباب حاصل کرتے ہیں، عقل والے حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے. یہ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق، اور وعدہ شکنی نہیں کرتے. جب وعدے پختہ کر لیتے ہیں، میثاق کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں تو اس کو پھر توڑتے نہیں ہیں، وعدہ شکنی نہیں کرتے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ ان چیزوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. والذین یصلون، جوڑ کے رکھتے ہیں، ما امر اللہ به ان یوصل، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. کیا چیز ہے؟ رشتہ داری ہے، تعلقات ہے، صلہ رحمی ہے. ویخشون ربهم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور برے انجام سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کی خاطر صبر کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ شیدہ اور ظاہری طور پر ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. کسی نے ان کے ساتھ برا کیا تو یہ بدلے میں برا نہیں کرتے، یہ اچھائی کر دیتے ہیں. اب آگے دیکھیے گا قرآن مجید کے لفظوں کو. اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنت ان لوگوں کے لیے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا امامہ پہنتے ہوں گے، خاص قسم کی ٹوپی رکھتے ہوں گے، خاص قسم کے لیڈر کے پیچھے چلیں گے، خاص قسم کے مرید ہوں گے، خاص قسم کے شیخ ہوں گے، خاص قسم کے مولوی ہوں گے، خاص قسم کے مذہبی ہوں گے، خاص ملک کے ہوں گے، عربی ہوں گے، اجمی ہوں گے، ایرانی ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، پاکستانی ہوں گے. نہیں، قرآن مجید نے واضح اصول بتا دی. یہ لوگ ہوں گے، وفا عہد کریں گے، عہد شکنی نہیں کریں گے،
صلہ رحمی کریں گے، اللہ کے قوانین کی پاسداری کریں گے اور اپنے برے انجام سے ڈریں گے، اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ جنتی ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کی نشانیاں یہی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب اتنی واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے، تو کیا کسی روایت کی ضرورت ہے یہاں پر؟ اب دیکھیے کہ فرقہ حالقہ، گمراہ فرقہ، اس کی بھی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ فرقہ ناجیہ ہے، اور فرقہ باطلہ، فرقہ ضالہ، فرقہ گمراہ فرقہ جو جہنم میں جائے کون ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، نقض عہد کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہے وہ ہر فرقے کے بندے پکڑے جائیں گے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن باتوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں، صلہ رحمی کو قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، دنگا مچاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پر خدا کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں واضح لفظوں کے اندر سورہ رات کے اندر ان لفظ بتا دیا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے، تو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یہ روایت اصول محدثین پہ سندن ضعیف ہے، البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، فرقہ نہیں گروہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے الجماع، یہ بھی ساتھ بتایا۔ آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے، فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا، الجماع۔ بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی ہے، کلہم فی النار، ایک جنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے۔ یقین کریں ہماری امت کے اندر اہل علم طبقہ ہو یا عوام کا طبقہ ہو، اس ایک روایت کی بنیاد پر شدید قسم کا ایک فتنہ برپا ہے جس کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ اور حدیث یہ کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم کے اندر ہوں گے سوائے ایک کے۔ یاد رکھیے گا یہ جو حدیث ہے کہ میری امت میں 72-73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک اس میں سے جنتی ہے۔ عند تحقیق یہ روایت نہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے نہ متن کے اعتبار سے ٹھیک ہے، نہ اس کا مضمون قرآن کے خلاف ہو جائے، ایسی حدیثوں کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ جو روایت ہے یاد رکھیے گا یہ سند کے اعتبار سے بھی روایت ٹھیک نہیں، اس کے جتنے طریق ہیں تمام کے تمام طرق کو مطالعہ کرتے ہیں مستقلاً، ایک بھی طریق اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کے متن پر بھی کئی اعتراضات ہیں، اس لیے کئی محدثین کئی محققین علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کے متن کو موضوع بھی کہا ہے، جھوٹ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت، جس میں فیصل فہرست علامہ شوکانی بھی داخل ہے۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہے ایک جنتی ہے، اس کو بالکل موضوع قرار دیا، ابن حزم نے بھی اس کو موضوع قرار دیا، دیگر بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس کے متن کو قبول ہی نہیں کیا۔ ناظرین دا تاسو واورېدل، الله دې مونږ ټولو ته د نیکو هدایت وکړي او په صحیح حدیثو عمل کولو توفیق راکړي۔ ناظرین انشاءاللہ بیا به ملاقات کوو، د هغې پورې اجازت غواړم، الله هم خوشحاله آباد لره۔ السلام علیکم۔